بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ یہ خصوصی پیکج نہیں، بعض کمپنیاں دیتی خصوصی پیکج ہوتا ہے، بعض وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے تھوڑے پیسے میں زیادہ سہولت دینا۔ تو ایک دفعہ ایمریٹس نے میرا ڈسٹرکٹ ہوم تو ملتان ہے، فیصل آباد رہائش، تو انہوں نے ملتان کے ایئرپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے موریشس کا ٹکٹ 35,000 آنا جانا، وہ سورا پاکستان امڑ کے وہاں ملتان پہنچا ہوا تھا۔ خصوصی پیکج کی ایک آپ کو مثال، اس امت کے ساتھ اللہ نے خصوصی پیکج کا معاملہ فرمایا۔ کس وجہ سے؟ اپنے محبوب کی وجہ سے، اپنے حبیب کی وجہ سے۔ اور اس کی میں حدیث بھی سناتا ہوں اور جو فی الواقع ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سناتا ہوں۔ انسان کی اصل جگہ آخرت، وہ کامیاب ہے تو جنت ہے، ناکام ہے تو جہنم۔ تو اس سے پہلے ہم سفر میں ہیں اور مزدوری میں ہیں، جاب پر ہیں، اور جاب جتنی لمبی ہوتی ہے اتنا طبیعت پریشان ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جاب جتنی مختصر ہوتی ہے اور پیکج بڑا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اور دل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی جاب بڑی لمبی، 100 سال، 200 سال، 300 سال۔ قوم عاد گزری ہے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ تو ابن کثیر جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ ان کا نوجوان فل بالغ ہوتا تھا، ہمارا ہوتا ہے 30 سال فل جوانی ہوتی، ان کا ہوتا تھا 300 سال میں فل جوانی ہوتی تھی۔ تو ان کی جو اوسط عمر تھی وہ 500-600 سال، اس طرح سے۔ ان میں جو ایمان والے ہیں اس کو 400 سال بندگی کرنی، جاب کرنی۔ اور بنو اسرائیل کی عمریں بھی لمبی تھی، وہ 100 سال، 200 سال، 150 سال، 300 سال کی اتنی لمبی جاب۔ جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہماری جاب مختصر کر دیا۔ اب میں کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے اور باقی کم لوگ ہوں گے جو اس سے پار جائیں۔ ٹھیک، ایک ہمارے اوپر احسان کیا، جاب ٹائم بہت تھوڑا۔ دوسرا احسان یہ کیا، پہلی امتوں نے کیا قصور کیے، کیا گناہ کیے، سب ہمیں بتایا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ اب یہ پہلی قوموں کا ہمیں اللہ سنا، دیکھا یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے بڑی بدماشی کی تو میں نے کیا کیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر میں نے عذاب کے کوڑے برسائے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سارے وإلی عاد اخاہم ہودا وإلی مدین اخاہم شعیبا۔ آپ قرآن دیکھیں، ہمیں پہلی قوموں کے گناہ بھی بتاتا ہے، سزا بھی بتاتا ہے۔ جب ہماری باری آئی تو ہمارے اوپر دنیا میں بھی پردہ ڈال دیا، آخرت میں بھی، کہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس کو اللہ بتائے گا۔ ہم بھی ویسے ہی گناہ کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے، لیکن ہماری کہانی اللہ کسی کو نہیں سنا رہا، کیونکہ نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قوموں کے عیب کھولے گا تو اپنا سن لو، ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر۔ اللہ فرمائیں گے کیوں؟ کہیں گے کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی نا، میں ان کو آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہیں کروں گا، میں ان کا پردہ ڈال کے حساب لوں گا۔ اس امت کا حساب بھی ہوگا نا تو پردہ آ جائے، پردے کے پیچھے کہا جائے گا تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اگر وہ ناقابل معافی ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر سزا بھگت کے باہر آئے۔ اور اگر اللہ کی رحمت کے وہ آ گیا
چھاؤں میں تو اللہ کہے گا اچھا چلو جاؤ معاف کیا. بلکہ ایک آدمی کا اللہ کے نبی نے بہت لطیفہ سنایا کہ اللہ ایک آدمی کو کہے گا تو نے یہ گناہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور چھوٹے سے گناہ بتا دے، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے، تو ڈر جائے گا بھائی ہوں آج میری خیر نہیں، میرے واسطے پکی ہو گئی آگ. تو اسی ڈر میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو تم نے جتنے گناہ کیے نا میں نے اس کے بدلے میں تمہیں نیکیاں دے. تو جلدی سے بولے گا یا اللہ بھی تو نے تھوڑے سے بتائے، میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، مطلب ہے گناہ دی بھی نیکیاں بنا دے. یہ میں آپ کو خصوصی پیکج کی ساری باتیں بتا رہا ہوں. تیسرا پیکج کیا دیا؟ گھر پہنچنے کا انتظار تھوڑا کر دیا. اصل ٹھکانہ تو آخرت. ہم قیامت کے قریب آئے ہیں، ہم سے پہلے قیامت سے دور تھے، ہم قیامت کے قریب آئے ہیں. میرے نبی نے دیکھا سورج غروب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے اور قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا سورج غروب ہونے میں وقت باقی. تو میرا اکثر سفر رہتا ہے، کبھی جہاز لیٹ کا پتہ چلے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور پتہ چلے ٹائم پر ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. اور پوری دنیا میں سفر کی ہے عجیب عجیب ایئر لائنوں میں، کبھی 8 گھنٹے لیٹ تو پڑے ہوئے فرش کے اوپر. نہ وہ افریقہ کی طرف جب گئے تو ان کے ایئرپورٹ بھی کھوکھے، تو عجیب پے ہوئے، نہ کوئی کھاون نو ملے نہ پیون نو ملے، تو نہ کوئی زبان سمجھے. جہاز 10 گھنٹے لیٹ ہے اور ہم برا حال ہو رہا ہے ہمارا پڑے پڑے. اور آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹرین رائٹ ٹائم آ رہی، جہاز رائٹ، آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا کہ ہمارے انتظار کا زمانہ بالکل کم کر دیا، کہ ہمارے اور قیامت میں اب کوئی اور قوم کوئی نہیں، بس اب سیدھی قیامت ہی ہے، اور اگر اللہ راضی ہے تو پھر اپنے گھر جانا ہے. یہ اللہ نے خصوصی پیکج میں آپ کو مثالیں دے رہا. اب حدیث سنا تھا، میرے نبی نے فرمایا کہ مثلی ومثل الامم من قبل کمثل رجل استاجر رجلا. وہ کیا ہو گیا؟ کیا گلری کا بچہ آیا اتنے بڑے دلیر ہو بھائی، کمال ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور نب کے باہر بھیجے ہو، باہر کسی درخت کے پاس چھوڑا اس بیچارے کو. اللہ کے نبی نے مثال دی. پہلی امت اور میری امت کی مثال ایسے ہے کہ مثل رجل استاجر اجیرا، جس نے 3 ملازم 3 مزدور مزدوری کے لیے لیے. ایک سے کہا فجر سے ظہر تک کام کر، 1 روپیہ دوں گا. اس نے کہا جی ٹھیک. دوسرے سے کہا تو ظہر سے عصر تک کام کر، 1 روپیہ دوں گا. اس نے کہا جی ٹھیک. تیسرے کو مزدوری پہ لیا تو اس سے کہا تو عصر سے مغرب تک کام کر. فجر سے ظہر 7-8 گھنٹے بن جاتے ہیں، ظہر سے عصر 4-1 گھنٹے بن جاتے ہیں، عصر سے مغرب 1.25 گھنٹہ بنتا ہے. تو اسے کہتا ہے تو عصر سے مغرب کام کر، تمہیں 2 روپے دوں گا. وہ کہتا ٹھیک ہے. اب جب مزدوری دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ زور والے کو 1 روپیہ، عصر تک والے کو 1 روپیہ، اور مغرب تک والے کو 2 روپے. تو یہ پہلے 2 کہتے ہیں حضور ساڑھا کی قصور ہے، ایسی کام بھی زیادہ کیتا مزدوری بھی تھوڑی، اس کام بھی تھوڑا کیتا مزدوری بھی زیادہ. تو وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ جو میں نے معاہدہ کیا تھا وہ 1 روپیہ کیا تھا، تم راضی ہو گئے تھے. کہا نہیں، وہ بات تو ٹھیک ہے. تب پھر اب کسی کو میں زیادہ دے دوں، یہ تو میری مرضی اور میری خوشی کی بات ہے. مزدوری اس کی بھی ہو سکتا ہے 1 روپیہ ہو، میں 1 روپیہ خوشی سے اس کو زیادہ دے رہا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اب سمجھو کہ فجر سے ظہر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے یہودیوں کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی. اور ظہر سے عصر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت،
کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی اور پہلوں سے ذرا مشقت کم، اور تیسرے والے جو مزدور ابھی آیا تو گیا سوا گھنٹہ کہ میں پتہ ہی نہیں لگتا، کہ یہ ہے میری امت کی مثال کہ جنہیں کام تھوڑا ملا اجر زیادہ۔ اب وہ اجر زیادہ کے پیکج اللہ نے بنائے، یہ پیکج کسی امت کو نہیں دی۔ ایک عمومی بات حدیث سناتا ہوں جس میں 15 شعبان بھی الگ، لیلۃ القدر بھی، جمعے کی رات بھی، فطر کی رات بھی، یہ الگ، وہ ایک الگ حدیث سناتا ہے۔ یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ میرے محبوب اپنی امت کو سنائیں، ایک نیکی کرو گے تو 10 دوں گا۔ اچھا، یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی تک یہ ایک ہی قانون ہے۔ بھئی ایک کے سنا نا، ایک پہ 10، آپ سب نے سنا نا کہ ایک کرو تو 10، یہ قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو جب یہ آیت اتری کہ ایک پہ 10 دیے جائیں، اب بھائی ادھر ہی لگا لے، ادھر آگے کدھر آ رہا، وہیں لگا، اب بس ٹھیک ہے، وہاں لگا۔ تو میں قربان جاؤں ہمارے نبی جو اللہ نے کہا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ایک دفعہ آپ نے جبرائیل سے پوچھا مجھے جو اللہ نے رحمت للعالمین بنائے، تو عالمین میں تو آسمان بھی ہیں، زمین بھی ہے، تو تجھے میری رحمت سے کیا ملا؟ جبرائیل سے آپ نے فرمایا تمہیں میری رحمت سے کیا ملا؟ کہ یا رسول اللہ میں بھی جہنم سے ڈرتا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، فرشتوں کو بھی ڈال دے، مجھے بھی ڈال دے، تو اللہ نے آپ کی کتاب میں میری تعریف کی، انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ ساری جبرائیل کی تعریف ہے۔ تو اللہ نے آپ کی طفیل آپ کی کتاب میں میری تعریف جب کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، مجھے آپ کی رحمت سے یہ ملا۔ تو ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ اب یہ آیت اتری کہ ایک نیکی پہ 10، تو اللہ کے نبی کہتے چلو شکر ہے اللہ تیری بڑی مہربانی، 10 سے بہت ہیں، بڑے ہیں 10 سے، 1 روپے تھے 10 روپے پروفٹ، 1 روپے پہ 10 روپے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا، 1000 اونٹ، 1000 اونٹ سما، اور مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، اور سارے شہر والے پریشان۔ تو سارے جو تھے نا تھوک والے تاجر وہ آ گئے حضرت عثمان کے پاس کہ جی ریٹ بتائیں، تو فرمانے لگے کیا دو گے؟ وہ کہنے لگے جی بیٹا اس لائٹ کو بجھاؤ، کہنے لگے جی 10 روپے کی چیز ہم 12 میں لے لیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑے مجھے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے، اب ٹھیک ہے زیادہ لگاؤ۔ تو کہنے لگے اچھا چلیں 10 روپے کی چیز ہم آپ سے 14 میں لے لیں۔ حضرت عثمان نے کہنے نہیں تھوڑا ہے زیادہ ڈر۔ انہوں نے کہا اچھا ہم 10 روپے کی چیز 15 میں لے لیں گے، یہ ہماری آخری بولی ہے، اس سے اوپر نہیں۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو، مجھے زیادہ لگ چکا۔ تو کہنے لگے اے سارے مدینے دے سٹاکی تے بیٹھے ہوئے، تو تم کون زیادہ لا گئے؟ جنہوں نے جتنے تھوک کا کام کرنے والے ہوں تو سارے بیٹھے ہوں، تو تمہیں ساڑھے کو پہلے کون ریٹ لا گیا ہے؟ اسی تمہیں 10 دے 15 دے رہے ہیں، تُسیاں جو نہیں زیادہ لگ گیا ہے۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے تم سے پہلے نا میرا اللہ آیا تھا اور وہ مجھے ریٹ لگا گیا ہے کہ عثمان یہ تو 10 روپے کی چیز 15 میں لے رہے ہیں، میں تیری 1 روپے کی 10 میں خریدوں گا۔ کہنے لگے ہم سمجھے نہیں۔ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں آج کل تنگی ہے، قحط ہے، تو میں نے 1000 اونٹوں کا سارا سامان اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔
اچھا ہمارے تاجر کیا کرتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں بازار میں تنگی اور میرے کو مال پہ آئے، پھر وہ فرعون بن جاتے ہیں اور منہ منگی قیمت لیتے ہیں اور لوگوں کی پریشانیوں سے نفع اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی مصیبت سے نفع اٹھاتے ہیں، پھر بڑا دل جلتا ہے، کڑتا ہے۔ کوئی بیچارہ مسلمان بھائی مصیبت میں پڑ جائے، وہ گھر بیچنے پہ آ جاتا ہے، دکان بیچنے پہ آ جاتا ہے، تو 100 روپے کے گھر کے وہ 40 روپے لگاتے۔ میں مال ٹاؤن ٹھہرا ہوا تھا تو سیر کے لیے نکلا، تو میرے ساتھ ایک ریل اسٹیٹ کا تاجر بھی تھا، اسی کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ تو ایک گھر کے قریب سے گزرے تو کہنے لگے مولانا یہ گھر ہے 8 کنال کا ہے، 24 کروڑ ہے اس کی قیمت، 24، لیکن ابھی اس کی 16 سے زیادہ کوئی نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ اس کو بہت بڑا گھاٹا پڑ گیا ہے، تو اس مشکل میں آ کر یہ بیچ رہا ہے کہ میرے قرضے اتر جائیں اور کچھ میرا کام چل پڑے۔ تو ایسے موقعوں پہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑے ارب پتی پارٹی کا نام لے کر کہنے لگا کہ چند دن پہلے ہی ان کا فون آیا تھا کہ کوئی مرغہ تو نہیں پھنسا، کوئی مرغہ تو نہیں پھنسا۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی مصیبت زدہ گھر بیچتا ہو یا فیکٹری بیچتا ہو تو لینے والے کیا کرتے ہیں؟ دام گرا دیتے ہیں۔ واللہ یہ فرعون ہیں، یہ ظالم ہیں۔ میں نے کہا اگر میرے پاس پیسے ہوتے میں اس کا 24 کروڑ کا جو ہے نا میں 30 کروڑ میں خریدتا، کہ 24 کروڑ سے قرضہ اتارتا اور اوپر کا 6 کروڑ یہ اپنے کام میں لاتا۔ لعنت ہے اس لالچ پر کہ میں مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھوں اور پھر اس کا ساتھی بننے کی وجہ اور اس پر مصیبت ڈالوں۔ تو میں کیا کروں؟ جب قوم کا دین پیسہ بن جائے اور قوم کا مذہب وہ صرف دنیا کی دولت بن جائے تو پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی نظر میں جانور بن جاتے ہیں، انسان بھی نہیں ہوتے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں پتا نا مدینے میں قحط آیا ہوا ہے، اب تو موقع تھا، وہ منہ مانگی قیمت دے رہے تھے، کا سارا صدقہ 1000 اونٹ۔ اچھا اب ہوا کیا؟ اوپر کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عثمان نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوار ہیں اور کہیں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے تو ملنے کو بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ آج میں فارغ نہیں، آج عثمان نے جو اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حوروں سے اس کا نکاح پڑھا ہے اور اس کا ولیمہ رکھا ہے، میں عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہا ہوں۔ تو اب آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 پہ 10 گنا۔ تو میرے نبی کہتے اللہ بہت ہے، آپ نے کہا نہیں یا اللہ تھوڑا ہے، زیادہ فرما، رب زد امتی۔ تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے مجھے قرضہ دے میں کئی گنا کر کے واپس کروں؟ ٹھیک ہے میرے محبوب، نہیں یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور زیادہ فرما۔ اللہ نے کہا اچھا چل، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا میرے محبوب آپ کی امت کی 1 پر 700، تو آپ کہتے واہ 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 واہ، تگلی بن گئی، 1 پہ 700۔ کوئی ہے کائنات میں ایسا کاروبار کہ روپے کی چیز پر آپ 700 روپیہ نفع لے سکو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا کام؟ پوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں۔ میں قربان جاؤں، رحمت للعالمین نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے، ذرا اور زیادہ فرما۔ خصوصی پیکج پر یہ سارا سنا رہا۔ تو میرے اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب چل ہوں آپ ضرب چھڑیے، تقسیم چھڑیے، جمع چھڑیے، تو پھر 100 200 300 400 500 600 700 نہیں چھوڑ دو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ہاں اتنی میری شرط ہے، جو آپ کی امت میں صبر والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں۔ کھلا چیک، جو مرضی لکھنا ہے لکھ دو، 700 لکھو، 700 کروڑ لکھو، 700 کھرب لکھو، جو لکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا کھلا چیک۔ یہ اس امت کا
معاملہ ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ۔ اس خصوصی پیکج میں 15 شعبان ہے۔ 15 شعبان کی رات لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید قربانی کی رات، جمعہ کی رات، یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں۔ ہر رات ایک جیسی تھی۔ بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑھی تا 80 سال تائیں عمر ہی نہیں جاندی، پہلے ٹوٹر جانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب، آپ کے لیے خصوصی پیکج، لیلۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے، 1000 مہینے سے بہتر۔ کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر۔ اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا، کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے۔ وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں، ہر فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں۔ بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا کلب، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ انہاں بھیڑاں دے وال کون گنے، ایک دے گنن بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جائے، تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال۔ تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے، اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنت مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے
मस्जिद में 2 नफल आपने पढ़े इशराक। इसके अलावा आप सुन्नतें घर से पढ़ के आते थे और नवाफिल घर जाके पढ़ते थे। तो ये नफली बंदगी की रात है भाइयों। तो इस रात में इनफरादी इबादत है, कोई इज्तमाई नहीं आओ भाई सलात तस्बीह पढ़ें और आप इकट्ठे बैठ के जिक्र करें, अकेला। और फिर इसमें बेहतरीन बंदगी है तौबा करना और दुआ कर, बेहतरीन बंदगी। क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों पे नजर डालता है और सब अहले ईमान की बख्शिश करता है, सिवाय मुशरिक, जो पहले ईमान वाला नहीं, मुशरिक ईमान वाला नहीं। नंबर 2, शराब पीने वाला मुस्तकिल जो शराब का आदी है, इस रात में उसके लिए फाइल नहीं खुलती। तीसरा, वालिदैन का नाफरमान, जो माँ बाप को दुख देता है वो देते चला जाता है। कभी कभार गुस्ताखी हो जाना फितरत की बात, लेकिन उनको जलील ही करना है, गिरबान ही पकड़ना है, बड़े दुख की बात। एक नौजवान अपने बाप से कह रहा था, तो आज तक मेरे वास्ते की कीता है। उस बाप के चेहरे पर जो दुख था मैं आज तक नहीं भुला सका। 40-50 बरस इस बाप को हो चुके हैं, तो आज तक मेरे वास्ते कीता की है बाप को। और आगे उसका बाप कह रहा था, अच्छा मेरा पुत्र, अच्छा मेरा पुत्र। उसको बात नहीं आ रही थी गम और दुख की वजह से, वरना एक छोटो दा सिरज मार लवे ना मुरादा, वो मैं ही तो तेरे दुनिया चावण दा वसीला, मैनू ही आखी जाने तो आज तक मेरे वास्ते कीता की। तो शिरक करने वाला मुशरिक, मुशरिक अल्लाह को नहीं मानता, पत्थरों का पुजारी। नंबर 2, शराब पीने वाला। नंबर 3, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान। नंबर 4, कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला दिल में। एक होती है नफरत, एक उससे बढ़कर अगला होता है कीना। कीना क्या होता है? नुकसान पहुंचाना है, नुकसान पहुंचाना है। मेरे दाते आवे सही एक बारी फिर मैंने दसागा मैं कौन। ये जज्बा रखने वाला, उसकी भी बख्शिश नहीं होती। 5वां कौन है? जो रिश्तेदारों से लड़ता रहता है, ताल्लुक तोड़ता है, नफरत करता है, रिश्तों को तोड़ता है। 6, जिना करने वाला, मर्द हो या औरत, आदि। हर इंसान से हर गुनाह हर वक्त हो सकता है, और मेरे अल्लाह ने हर के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। जो मुस्तकिल किसी भी गुनाह में है उसके लिए भी दरवाज़ा खुला है। ये जितनी सज़ाएं सुनाई जा रही, जिनसे कभी गुनाह हो जाए वो इसमें नहीं है। ये वो हैं जो आदी हो गए, मुस्तकिल जिना करता है, औरत है या मर्द है, उसके लिए भी आज की रात भी कोई बख्शिश कोई नहीं है, उसके लिए भी कोई बख्शिश कोई नहीं। मैं बाकी सबको अल्लाह माफ़ फरमा दे, सबको अल्लाह माफ़ फरमा दे। और एक तकब्बुर करने वाला, तकब्बुर करने वाला जो, और तकब्बुर अल्लाह को इंतहाई नापसंद, इंतहाई नापसंद। मैं इधर दोबारा दोहरा देता हूँ, इस रात में अल्लाह की बख्शिश इस तरह आती है कि जितने कल्ब कबीले के भेड़ों के जिस्म बर्बाद हैं। ये मिसाल है, ये नहीं कि अल्लाह ताला फरिश्ते नूं गल ना जावे हुण गिनो, कल अल्लाह नूं लोड़ को नहीं फरिश्ते नूं भेजण दी, आपे ही गिन लवे। तो ये वो गिनती वाला चक्कर नहीं, मिसाल है कि अल्लाह पूरी उम्मत इंसानियत में जो अहले ईमान हैं अल्लाह सबको माफ़ फरमा देता। खुसूसी पैकेज इस उम्मत के लिए, खुसूसी पैकेज। हाँ, कुछ लोग हैं जिन पर आकर अल्लाह की रहमत भी रुक जाती कि नहीं नहीं, ये इतने बड़ी ख़ताएँ हैं कि ये छोड़ देंगे तो अल्लाह की रहमत इनको अपने साए में ले ले। अल्लाह की बारगाह में कुछ ही गुनाह की कोई हैसियत नहीं, तौबा कर लो। शिरक भी है हज़ारों साल का, तौबा कर ले, यूं माफ, यूं माफ, 1 सेकंड में माफ। तौबा ना करे तो फिर काम खतरनाक, तौबा कर ले तो शिरक भी माफ है। तो इस रात की बरकतों में, रहमतों में हम तौबा करें अपने गुनाहों पर। हम नेकियां भी गुनाह हैं हमारी। और मैं फिर सुना रहा हूं, इस रात में बख्शिश नहीं होती शराब पीने वाला, माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारों से लड़ने वाला, दिल में नफरत कीना पालने वाला, तकब्बुर करने वाला, जिना करने वाला,
शिर्क करने वाला वाली दोनों, मर्द औरत दोनों के लिए चल रहा है। लेकिन अगर कोई भी तौबा कर लेगा, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम, सब माफ हों। मैं इस पर तिरमिज़ी की एक रिवायत याद है कि वाक़या सुना। बनु इसराइल में एक नौजवान था, उसका नाम था किफ्ल। हर रात शराब और लड़की, हर रात शराब और लड़की। एक रात वो एक लड़की को 60 दीनार पर लेकर आया। 60 दीनार 12 लाख रुपया बनता है। 60 दीनार 12 लाख रुपया बनता है। कितना वो शख्स मालदार था कि एक रात एक लड़की पे आज के 12 लाख उसने लगा दी। जब वो कमरे में आया, दरवाजा बंद किया तो उसने देखा वो बच्ची रो रही। तो किफल ने कहा, मैंने जबरदस्ती तो कोई नहीं, मुकमुका करके तुम्हें लाया। तो उसने रोते रोते कहा, किफल, मैं तवाइफ नहीं हूं, मैं इज्जतदार हूं, मुझे भूख नहीं यहां तक पहुंचाए। मैं इस पर बड़े दर्द से कहा करता हूं, जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियों पे तवाइफ के ठप्पे लग जाते। मेरे तलम्बे में तवाइफों का अड्डा है, जो रंजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान फतह किया था। मुजफ्फर खान हुक्मरान थे, लड़ते हुए 5 बेटों समेत शहीद हुए थे। उसने मुल्तान कहरोड़ पक्का, और मेरा होम टाउन है तलम्बा, उससे 3 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। इसने मुल्तान से ज़्यादा तलम्बा में क्याम किया। 1 महीना तलम्बा में ठहरा रहा, और वहाँ उस कमबख्त ने बाज़ार हुस्न बनाया, मुल्तान में बनाया, कहरोड़ पक्का में बनाया। हीरा मंडी जो मशहूर थी, जो बहुत बड़ा तवाइफों का अड्डा था। हीरा सिंह इसका एक चहीता था, इसका रखेल था लड़का, उसको उसने वो इलाका गिफ्ट किया था, और वहाँ भी उसने ये बनाया था। पिछले 8-10 साल से मैंने उन बच्चियों में जाना शुरू किया, उनको बुलाना शुरू किया, उनसे मिलना शुरू किया। अब यकीन माने मेरे जिगर पे जख्म है उन बच्चियों के आंसू देखकर। वो सब जिम्मेदारों की औलादें, सब बड़े बड़े जिम्मेदारों की औलादें हैं, और उन्हें माशरे ने तवाइफ का ठप्पा लगा दिया जो मौत पे भी नहीं कहीं जाए। और इतना मैंने, अल्लाह का फजल है, वो ख़त्म होने पर, आखिरी दमों पर है, तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मैंने एक से कहा, अपनी बच्ची की शादी कर दे। कहा, जी मौलाना साहब तुसी को रिश्ता ढूंढो। मैं कहूँ एडा तो मैं फारिग कोई नहीं हूँ, तेरी बेटी है। कहने लगे, मौलाना साहब तवाइफ दे कोठे थे कौन? दर्द से उसने कहा, मेरे आंसू निकल। मौलाना साहब तवाइफ दे कोठे थे कहीं आओ रिश्ता लेने वास्ते। यहाँ रिश्ता लेने कोई नहीं आता, यहाँ इज्जत लूटने आते हैं। इतनी दुख भरी दास्तानें हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इन्हें तवाइफ बनाने वाला हमारा मुआशरा है, हमारा बदमाश मर्द है, हमारा जानी इंसान है कि जो किसी की बेटी की इज्जत से तो खेलता है, उसको इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरे अल्लाह ने आखिरत का दिन रखा है। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, उस दिन अल्लाह कहेगा आज एक पासे हो जाओ। अल्लाह की कसम मैं आपको खा के कह रहा हूँ, मुझे मजलूम तरीन बच्चियां नजर आईं तवाइफ में। मैंने अपनी बेटियों की तरह समझ, कितनों की मैंने शादियां करवा दी अल्लाह के फज़ल व करम से। किफल रोने लगा, उसका रोना दे, कहने लगा, मेरी बहन जिस इज्जत से आई थी उसी इज्जत से चली जा, और जो तुझे दिया है 12 लाख आज का, ले जा अपना घर आबाद का। किफल को नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। सारी जिंदगी नवी लड़की, नवी शराब दी बोतल, और ये बच्चियों, इस बच्ची के आंसुओं ने उसे हिलाया। इंसान कितना ही गंदा हो, अंदर में एक खूबसूरत इंसान छुपा हुआ है।
میں بڑے بڑے بدماشوں سے بھی ملا، ان کے اندر بھی یہ ایک خوبصورت معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کو کوئی تھوڑا سا فیڈ دے دے تو وہ جوان ہو جائے. لیکن میرا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ نیکوں کو بدماش بناتا پھرتا ہے، بدماشوں کو گلے کون لگائے، طوائف کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا. وہ گئی ہے گھر اور کفل مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا یا جو کفل مر گیا. ہائے ہائے، میں قربان جاؤں اپنے رب کی قدردانی پر. صبح یہ مردہ ملتا نا تو نہ کسی دا جنازہ چاون آئی، نہ کسی نو غسل دیون آئی، نہ کسی نو قبر پاون آئی، وچے ہی گل سڑ کے ختم ہو جاندہ جو اس کے کرتوت تھے. میرے رب نے کیا کیا؟ صبح کیا دیکھا لوگوں نے؟ کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، مین گیٹ کے اوپر، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. سبحان اللہ، یہ میرا رب ہے. اور یہ بندہ تھا بنی اسرائیل کا، اور تم اور میں ہیں محمد مصطفیٰ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیوں لکھوایا کہ میں نے کفل کو معاف کیا؟ کہ میں نے یاری لگا لی، معاف کیا جاؤ، میرے بندے کو باعزت میرے پاس پہنچاؤ. تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے. ایک آنسو بہا دے، چلو اللہ میں نے تو رونا ہی نہیں ہمدا، ہائے تا تینوں ہمدی ہے نا، ہائے کر کے کہے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا. تو بھائیو، اس رات کو قیمتی بناؤ جو بنا سکتے ہیں، اور کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھو اس کے لیے، اور 2 منٹ دعا مانگو ضرور اپنے اللہ سے. اور جو ہمت والے ہیں صبح روزہ بھی رکھو. کوئی طلبہ روزہ رکھنا چاہیں تو مولانا کوئی ہو جائے گا اجتماعی. اچھا پرچہ دی، ٹھیک. چلو بھائی دعا مانگ لو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے اللہ، اس وقت تیری رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے. آسمان کے فرشتے بھی یا اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ اتر چکے ہیں، اور یہ تیرے نیک نوجوانوں کی محفل ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو تیرے نام پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ تیرے علم کو سیکھنے کے لیے ماں باپ بھی بچے چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، بہن بھائی چھوڑ کر آئے. یہ تیری اطاعت میں پلنے والے جوان، تیرے علم میں بڑھنے والے جوان، ان کے پڑھانے والے بھی دن رات تیرے نام پر بکے ہوئے ہیں. اور یا اللہ، اس رات کو تیرا وعدہ بھی ہے، تو سب کی سنتا ہے. ہم فریادی آئے بیٹھے ہیں اور بڑے دکھی ہو کر آئے بیٹھے ہیں. میرے مولا، پوری امت تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے. میرے اللہ، آج کی رات تیرے فیصلوں کی رات ہے. یا اللہ، آج کی رات تو اعلان کرتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے. عمر گزر گئی یا اللہ، ہر آنے والی شعبان کے بعد اندھیرا ہی بڑھتا دیکھا ہے. یا اللہ، یہ 15 شعبان یا اللہ سویر بنا دے، صبح کر دے امت. یا اللہ، یا اللہ تیرے حبیب، یا اللہ تیرے محبوب چور کا کٹتا ہوا ہاتھ دے کے رو پڑے تھے، تو آج تو پوری دھرتی میں تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی ہے. یا اللہ، عزت نیلا ہو رہی ہے. نماز تیرے نبی مختصر کر دیتے تھے بچے کے رونے کی آواز سن کر. حالانکہ نماز تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ بھی فرض نماز. آپ فرماتے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، نماز مختصر کر دیتا ہوں. آئے اللہ، آج کتنے بچوں کی چیخ و پکار ہے میرے مالک. ان کی گردنوں پہ چھریاں، بکرے کو ذبح کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ گانتے ہیں. تیرے حبیب کی امت کو ذبح تو بتانا، تو نے بھی ہمیں دھکا دے دیا تو پھر اور رب کون ہے؟ یا اللہ، بچے کو ماں باپ ہی گھر سے دھکا دے دیں تو وہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے کہ اب میں کدھر جاؤں، مجھے کون بناتے. یا اللہ، ہم تیرے در پر آ کے گرے ہیں. ہمارا اور کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حفیظ نہیں، کوئی کفیل نہیں. تو امت کی حفاظت آج کے رات یا اللہ، تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ چکا ہے. یا اللہ، فرشتے موجود ہیں. اے 15 شعبان کے فرشتوں، آؤ زور لگاؤ ہمارے ساتھ، آؤ مل کر اللہ کو بتائیں.
اور مل کے اندر آ جاؤ نا، آواز ہمارے رونے کے ساتھ تم بھی دہائی دو اپنے ہمارے رب کو۔ آج تمہارا ہمارا رونا آسمان کے دروازوں کو ہلا دے، آج ہماری فریادیں عرش کے دروازوں کو کھلوا دے اور رب کی رحمت کو اتروا دے۔ آج کر دے یا اللہ، بہت گندے ہیں پر تجھے ایک مانتے ہیں، آج تک شرک نہیں کیا یا اللہ، بہت گندے ہیں پر تیرے حبیب کو تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں، اس کو یا اللہ اس کے علاوہ گندی گند ہے، تو معاف کر دیا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اس پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی کینہ رکھنے والا ہے، کوئی بغض رکھنے والا ہے، کوئی تکبر کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی چوری، یا اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب کو معاف کر دے یا اللہ۔ یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا۔ عمر بیت گئی، تجھے بلاتے بلاتے تو آ جا میرے بارے، تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، ہمیں پتہ ہے تو آنے سے پاک ہے، تو جانے سے پاک ہے، تو لا مکان ہے، تو لا زمان ہے، لیکن میرے مولا میرے آقا تیرا آنا تیری مدد کا آنا ہے، تو بھیج دے رحمت کے فرشتے، تو بھیج دے اپنی مدد کرنے والوں کا، یا اللہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دے، یا اللہ ہم پوری امت کے لیے جھولی پھیلائے بیٹھے، ہمارے انفرادی مسائل بھی بے شمار ہیں اور ہمارے ملکی مسائل بھی بے شمار ہیں، لیکن پوری امت کا سوال ہے، یا اللہ مہربانی کر دے، مہربانی کر دے میرے مولا۔ عرب لٹ گئے، عجم لٹ گئے، یہ دیس تو نے اسلام کے نام پہ دیا، یہ چور ڈاکو لوٹ گئے، یا اللہ اے میرے بالے، 6 لاکھ آدمی ذبح ہوئے، 6 لاکھ کی ہڈیوں پر یہ ملک بنا، لاکھوں بچیاں وہیں رہ گئی، اے میرے رب تو نے کن کے حوالے میں کر دیا ہے یا اللہ، تجھ سے گلا کرے تو کس سے کرے، جانوروں کے حوالے کر یا اللہ، جیسے منڈی میں غلہ بکتا ہے ایسے ہی ہمارے بھی بہت طے ہو رہے ہیں، ہمیں بھی بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جا رہا ہے، جانا یا ہمیں بھی نیک لوگ دے دے نا، کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ، جو تڑپ کے کہے دین میں کمی آئے میری زندگی میں، ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے جو مظلوم کی فریاد پہ لبیک لبیک کہ اٹھے، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی رو رہا ہو۔ تیرا عمر مسجد میں رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا، تو عمر پوچھا ہمارے تو بچے تباہ ہو گئے، بڑی تو رستے پر لاکھوں بچے بھوکے سوتے ہیں، بھوکے ان کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں ہے میرے اللہ، بھوک کی وجہ اور فرعونوں نے ملک لوٹ لیا، خزانے آ جا نا میرے اللہ، تو آ جا یا رحمت اللہ انزل وقت فعل، یا نصر اللہ انزل وقت فعلت، یا نصر اللہ انزل وقت فعلت، یا نصر اللہ انزل، یا اللہ ہماری انفرادی ضروریات کی لسٹ ہے اور اجتماعی بھی میرے مولا، میرے مالک میرے دیس کو ظالموں سے پاک کر دے، دھوکے باز فراڈیوں سے پاک کر دے، نشہ بیچنے والوں کو ہدایت دے دے یا پھر انہیں گم کر دے، ظلم و ستم کرنے والوں کو ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے، اس ملک کے لوٹنے والوں کو، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ افسران ہیں، چاہے وہ جس شعبے کے ہیں، ایمان دے دے، ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ زنا کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے دے، شراب کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے، باپ کے نام کو میرے مولا میرے آقا، اپنے تیرے محبوب کی امت کی بیٹیاں بک گئی ہے میرے مولا، دجالوں نے
ظالموں نے انہیں کھلونا بنا دیا۔ اے میرے مولا کدھر جائے کہاں جائے میرے اللہ، پٹ پٹ کے تیرے پاس ہی تو آئے گا نا۔ بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہوا گھر آتا ہے، ابا ابا میں نے فلانے مارا ہے، وہ غریب ابا بھی اٹھ کے باہر آتا ہے میرے پتر نو کہہ مارا ہے۔ ہم تو پوری دنیا کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، تو آ جانا یار، آ جانا میرے اللہ، آ جانا تو میرے اللہ، تو آ جانا، آ جانا، تو آ جا، تو کہہ دے میں آواں کیسے۔ اے میرے رب تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، شہدائے کربلا کی کٹی گردنوں کا واسطہ یا اللہ۔ اور کیا لائے ہمارے پاس تو یہی ہے، تجھے کیا پیش کرے؟ ہماری جھولی تو خالی ہے، کوئی اپنی جیب میں جھولی میں عمل ہوتا تجھے پیش کرتے جیسے غار والوں نے پیش کیا۔ ہم خالی ہیں، ہم پیچھے سے ہی لا رہے ہیں تیرے محبوب کے آنسو، تیرے محبوب کے ٹوٹے دان، تیرے محبوب کے صحابہ کی قربانیاں، تیرے محبوب کی نسل کا نیزوں پہ چڑھ جانا، یہی ہے ہمارے پاس۔ تو مان جائے اللہ، مان جائے اللہ، سزائیں موقوف کر دے، مدد کرتا یا اللہ۔ 16 شعبان امت کی صبح کی ہو، 15 شعبان امت کی صبح کی ہو، جیسے 15 شعبان کی صبح ہوگی ایسے امت کی بھی صبح ہو جائے، صبح ہو جائے، صبح ہو جائے۔ 300 برس کی اندھیری رات کو مٹا دے، پوری دنیا کے اہل کفر کو ایمان دے دے یا اللہ۔ 7 ارب انسان ہیں، سب کو ہدایت دے دے، جن کے مقدر میں نہیں فرعون قارون ہے انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے یا اللہ۔ یہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کو قبول فرما یا اللہ۔ یہ ہمارے یا اللہ حقیر سی شکلیں ہم نے علم کی سیکھنے سکھانے کی بنائی ہیں، انہیں قبول فرما۔ جو اس میں بچے پڑھ گئے انہیں بھی ہدایت کا علم بنا دے، جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، جو یہاں خدمت کر رہے ہیں، طباخ ہیں، چوکیدار ہیں، منیجر ہیں، جو بھی ہیں اللہ سب کی نسلوں کو آباد شاداب نحال فرما۔ جو ہم میں بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، جن کے گھر والے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما یا اللہ۔ پورے ملک میں امن کو قائم فرما، جو امن کو برباد کرنے والے ہیں تو انہیں برباد فرما دے یا اللہ۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو روح اٹھے ہوئے انہیں منا دے۔ ہماری فوجوں کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ہماری پولیس کی حفاظت فرما، ہمارے رینجرز کی حفاظت فرما، ہماری ایلیٹ کی حفاظت فرما۔ جتنے شعبے تیرے یا اللہ تیرے بندے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، ایلیٹ میں ہیں، رینجر میں ہیں، سب کی نسلوں کی ان کی حفاظت فرما۔ ہمیں یا اللہ نیک اہل سیاستدان حکمران نصیب فرما۔ ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ۔ ہماری عدالتوں میں عدل کو زندہ فرما، ہمارے تعلیمی اداروں میں علم کو زندہ فرما، ہمارے ہسپتالوں میں ہمیں ڈاکٹر دے، ہمیں تاجروں سے واسطہ پڑ گیا ہے، ہمیں ڈاکٹروں کی بجائے تاجر ملتے ہیں، جو مریض کو مریض نہیں سمجھتے گاہک سمجھتے ہیں یا اللہ۔ مہربانی کر دے، جب مسیحی تاجر بن جائیں، جب جج ہی انصاف کو بیچنے والے بن جائیں تو پھر تیرے دکھی بندے کہاں جائیں گے میرے مولا۔ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، بچے بچیوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں، دامادوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ چاروں صوبوں میں امن کو قائم فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، وعدہ خلافی کو نکال دے، 2 نمبری اور فراڈ کو نکال دے۔ ہمارے تاجروں کو سچا بنا دے، دیانتدار بنا دے۔ ہمارے دفتروں سے یا اللہ، ہمارے دفتروں سے خیانت کو نکال دے، رشوت کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے۔ ہمارے تھانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے۔ چاروں صوبوں میں ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمارے دریاؤں کے پانی بحال فرما، ہماری بجلیوں کی کمی دور فرما یا اللہ۔ رمضان آنے والا ہے، ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہمارے لیے باعث برکت بنا، مان سب کے نصیب فرما۔ ہمیں روزے رکھنے کی ہمت دے، ہمیں روزے رکھوانے کی ہمت دے، ہمیں افطاریاں کروانے کی ہمت دے اور پوری امت پر اپنے رحم و کرم کے دروازوں کو کشادہ فرما یا اللہ۔ یہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں
پتہ نہیں ان کے من میں کیا کیا حسرتیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی قبول فرما اور ہمارے اس ادارے کو ایک مثالی بنا دے۔ ہم نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے، اس میں ہمارا ساتھی بن جا، تائید کو شامل حال فرما دے۔ ایدنا بروح القدس میرے مولا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔